السلام علیکم۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور لاغر ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاہت ہے اور حالت نزاح طاری ہے۔ آپ نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہار لطف فرمایا۔ بیمار صحابی نے جب آپ کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو جائے، اور انہوں نے کہا، اس بیماری نے تو مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المؤمنین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، اے میرے بیماری اور بخار اور رنج اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے۔ اس وقت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالت صحت میں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، مجھے تو یاد نہیں کہ کیا دعا کی تھی۔ اس کے تھوڑی ہی وقفہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وہ دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ پر جل دیجیے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی، اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالت صحت میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا، اور اپنے اقربا اور ہر نیک و بد سے بے خبر پڑا ہوں۔ اس مضمون دعا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا، اور آپ نے ایسی دعا کو منافی عبدیت قرار دیا، یعنی یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے، کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا دعویٰ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ کے بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اے مخاطب، تو کیا طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بیمار چونٹی پر خدا پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کا رکھ دیں؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ، میری دشواری کو آسان کر دیجئے تاکہ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹے کو گلشن راحت سے تبدیل فرما دے۔ اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ، دنیا میں بھی مجھے بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بلائیاں عطا فرما۔ دوستو، اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگے بلکہ دونوں جہان کی عافیت مانگتا رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف اور عاجزی کا اقرار کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔